السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے اور عقلمند بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بہت خوش ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، قرآن کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں استعمال کریں، تاکہ ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت اور مزیدار ہو جائے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج ہمارا سبق ہے بھی بہت مزیدار۔ آج ہم 14ویں پارے سے سورۃ النحل کی آیا نمبر 68 اور 69 پڑھیں گے، اور یہ شہد کی مکھی کے بارے میں ہے۔ چلیں پہلے آیات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ان آیات کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر بنائے، اور شہد کی مکھی کو کہا کہ ہر طرح کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کے آسان راستوں پر چلو۔ ان کے پیٹ میں رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ساری باتیں بتا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں، ہم سوچیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 طرح کی آیات دی ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تو 2 طرح کی نشانیاں دی ہیں جن کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی آیات ہیں، ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور ایک کائنات کی آیات ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے، آسمان، خلا، سمندر، درخت، پتے، یہ سب چیزیں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان پتہ چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کرنے والے بنیں، کیونکہ کچھ لوگ جب جہنم میں پہنچیں گے یا اس کے باہر کھڑے ہوں گے تو کہیں گے لو کانوا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش کہ ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ یعنی اگر بندہ سن لے بات، کتنے سارے لوگ ہمیں اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن ہمیں اچھی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم سن لیں تو ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، اور یا پھر ہم اپنی عقل سے کام لیں، ہم غور فکر کریں یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں۔ ایک درخت کے پتے کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا، اتنے زیادہ پتے ہوتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، بار بار دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، اور کون ہے جو ان کو بنا رہا ہے اور پھر ختم کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ تو اگر ہم عقل سے کام لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہمیں بہت سارے سبق سکھا سکتی ہے، اور یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیا ہے۔ آیا نشانی کو ہی کہتے ہیں نا۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ وہ کہاں کہاں گھر بنائے گی، پہاڑوں پر، درختوں پر، اور انسانوں نے جو چیزیں چڑھائی ہوئی ہیں ان کے اوپر۔ اب مکھی کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بہت اچھا ہے اور میرے فائدے کا ہے، اگر میں اس کو مانوں گی تو میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں گی اور میں دوسروں کے بھی فائدے کی رہوں گی۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی حکم دیں تو ہمیں وہ مان لینا چاہیے، وہ ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ حکم دیے ہیں نا، جیسے سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہمارا یقین کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوسروں کی مدد کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟
ہمارا اپنا دل خوش ہوتا ہے اور بہت سارے دوست ہمارے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے امی ابو کو ہم پیار کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہمیشہ ہمیشہ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے پیارے بچوں۔ دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں ہم کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاف اور پاک چیز کھاتی ہے اور صاف اور پاک چیز ہی پیدا کرتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، اس میں تو بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے، کیونکہ آج کل ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں، ہم گندا کھانا کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل، دماغ اور پیٹ سب کے سب خراب رہتے ہیں اور ہم فوکسڈ نہیں رہتے، ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم غذائیت سے بھرپور صحت والا کھانا کھائیں تو ہمارا پیٹ بھی صحیح رہے گا، ہمارا دماغ اور ہمارا دل بھی صحیح رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھانے کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ پاک اور صاف کھاؤ اور حلال کھاؤ۔ لیکن آج کل ہم سنیک بہت کھاتے ہیں اور وہ بھی چینی سے اور نمک سے بھرے ہوئے یا پروسیسڈ کھانے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، اگر تو ہم سب کھا رہے ہیں اچھا کھانا تو پھر تو ہیں ہم شہد کی مکھی کی طرح، لیکن اگر ہم گندا کھانا کھا رہے ہیں اور جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو ہم تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مکھی کی طرح بنے۔ جو عام مکھی ہوتی ہے وہ تو گند کے اوپر ہی بیٹھتی ہے اور گندا ہی کھانا کھاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شہد کی مکھی ہی کی طرح ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہد کی مکھی کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی دوسروں کے فائدے کی ایک چیز بنا دیتی ہے، سب انسانوں کے فائدے کا شہد بنتا ہے اس سے۔ آپ کو پتہ ہے میرے پیارے بچوں کہ شہد کی مکھی پوری زندگی میں ایک کھانے کا چمچ شہد پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ 1 ملین سے زیادہ پھولوں تک جاتی ہے اور اس کا رس چوس کر صرف ایک کھانے کا چمچ پوری زندگی میں شہد بناتی ہے، اور اس شہد میں شفا ہوتی ہے دوسروں کے لیے۔ یعنی شہد کی مکھی خود نہیں اپنا شہد کھاتی اور دوسروں کے لیے بناتی ہے اور دوسروں کے لیے شفا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو محنت کا سبق ملتا ہے کہ محنت ہر وقت کرنی چاہیے، اسی میں عزت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے فائدے کے ہو جائیں۔ جیسے میرے پیارے بچوں، آپ کو کوئی میتھ کا کویشچن سمجھ آ گیا، اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں اس دوسرے کو نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ اگر میں نے اس کو سمجھا دیا تو اس کے بھی مارکس میرے برابر آ جائیں گے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے آسانی کر دیں اور اس کو بھی وہ سمجھا دیں جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہوگی۔ یعنی آپ کے آس پاس کسی کو بھی کسی طرح کی ضرورت ہو، آپ کے امی ابو کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کی ٹیچرز کو آپ کی ضرورت ہو، تو آپ ان کو اپنی مدد دیں، اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے پیار کریں گے اور لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اب اگلی چیز جو ہم شہد کی مکھی سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شہد کی مکھی پھول کے پاس جاتی ہے تو اس کا شربت پینے سے پہلے وہ اس کے اوپر بیٹھتی نہیں ہے، پورا اپنے پر زور زور سے پھڑپڑاتی رہتی ہے تاکہ پورا بوجھ نہ پڑے اور کہیں پھول خراب نہ ہو جائے، اس کی خوبصورتی خراب نہ ہو جائے، اور اس کا شربت چوس لیتی ہے اور اس کو پالینیٹ بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بیج اب زیادہ ہوں گے اور وہ پودا ملٹی پلائی ہوگا، وہ اور پھول اگیں گے۔ یعنی جو کچھ لیتی ہے اس سے بڑھ کر دیتی ہے۔ اب میرے پیارے بچوں، ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے کہ ذرا دیکھیے کہ ہم نے لوگوں کے لیے، جن لوگوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو واپس فائدہ بھی دینا ہے۔ اپنے امی ابو کو دیکھیے، آپ کے امی ابو آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے چیزیں بھی لاتے ہیں، آپ کو آسانیاں بھی دیتے ہیں، تو واپسی میں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا ہم ان کی بات سنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یا پھر ان کو اگنور کرتے ہیں ایسے جیسے ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں؟ میرے پیارے بچوں، ہمیں اپنے ماں باپ کی مدد کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی زندگی کو سکون دینا ہے، ان کو اس سے بڑھ کر دینا ہے جو وہ ہم کو دے رہے ہیں، ٹھیک؟ اور ساتھ میں یہ کہ جب ہم گھر میں آئیں تو ہمارا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جیسے شہد کی مکھی گند نہیں مچا دیتی پھول کے اوپر، اس کو توڑ پھوڑ کے،
تو ایسے ہی ہم نے اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر جائیں مہمان کے طور پر تو ان کے گھر میں بھگدڑ نہیں مچا دینی، ان کی ساری چیزیں الٹ پلٹ نہیں کر دینی، بلکہ ان کے گھر کی صفائی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ اور آخری بات یہ کہ شہد کی مکھی پھولوں کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اگر اسے گند بھی نظر آئے تو اس گند کو نظر انداز کر کے ادھر سے فوراً ہٹ جاتی ہے اور پھولوں کو ڈھونڈتی ہے، صاف ستھرے، فریش۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، ہم کو اچھے دوستوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اچھے ساتھیوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اسکول میں آن لائن گیمز کے دوران بہت سارے خراب اور برے لوگ ہوں گے، مگر ہم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی اور نہ ہم نے ان کا دوست اور ساتھی بننا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف صاف ستھرے، اچھی باتیں کرنے والے، اچھے اخلاق والے، نیک ساتھی اور دوست ڈھونڈنے ہیں تاکہ ہم بھی اچھے رہ سکیں۔ سیکھنے تو میرے پیارے بچوں بہت ساری باتیں ہیں ابھی بھی، لیکن آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہد کی مکھی کی طرح محنتی، اچھا، پاک، صاف اور دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک دعا یاد کر لیجئے، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیم مہدیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ثابت قدم بنا دے اچھے کاموں کے لیے، اور مجھے دوسروں کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، کہ میں آپ سے ہدایت لے رہا ہوں اور میں دوسروں کو راستہ دکھاؤں۔ آمین۔ پھر سے دعا کہہ لیتے ہیں، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیم مہدیہ۔ اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیم مہدیہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔